بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد والنعمة لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. محترم حضرات، صدر ذی وقار، معزز احباب و سامعین، گئے سوئے شب کی تاریکیوں میں جگنوؤں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا بزم احسن میں آنا مبارک ہو۔ ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، بسط خلوص و محبت سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و معزز حاضرین اعظام، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور امت مسلمہ کی روح ہے۔ وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خون دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بددوروں کو ساربان و سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی باد بہاری پیدا کی۔ عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہار دانگ عالم میں بٹھایا۔ اس نے گونگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، الفت و محبت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمے اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ و جاہل معاشرے کو قدوسیوں کے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے: کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ My dear audience, the Quran is the central holy book of Islam. The Quran is considered by Muslims to be the words of Allah. This book is believed to have been revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Jibreel alayhi salatu wassalam. It is complete code of life. It is in the Arabic language. It is a book not written by human beings. The Quran is the greatest book of knowledge and instructions for all humanity. حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی،
قرآن آیا تو عدل و انصاف کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ دیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسان کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں حافظ قرآن کو انعامات سے نوازا جائے گا، حافظوں کو پہلا انعام جو دیا جائے گا، حافظوں سے کہا جائے گا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں کھڑے ہوں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے۔ یہ اعجاز ہوگا حافظ قرآن کا۔ دوسرا انعام حافظ قرآن کے والدین یعنی ماں باپ کے سروں پر نور کا چمکتا ہوا روشن تاج رکھا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ تیسرا انعام جو حافظ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم اپنے خاندان سے 10 ایسے آدمی کو سلیکٹ کرو، 10 ایسے آدمی کو منتخب کرو، 10 ایسے آدمی کو چنو جس کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہو، ان کی سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ چوتھا انعام جو حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، حافظ قرآن کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ان سے کہا جائے گا تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن نتیش کمار کے اسکولوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، کالجوں اور آنگن باڑی کیندروں میں نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ یہ قرآن ان دینی مدارس اور اسلامک اکیڈمیوں میں پڑھایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجیے جو انہیں اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھائے اور آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔
پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اس کے بعد انجینئر بنائیے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اس کے بعد LLB کرائیے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، اس کے بعد B.Tech کرائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ B.Tech بھی کراؤ انہیں MBA کراؤ، B.Tech بھی کراؤ انہیں MBA کراؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پر جاؤ، سائنس پڑھاؤ انہیں اور چاند پہ جاؤ، ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کریم کی یہ فضیلت و عظمت یہ پوری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا اور بیا ہے۔ ہم نے انہی چند باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔